أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc, on va aujourd'hui continuer le tafsir ou les commentaires de la sourate Al-Fatiha, Inch'Allah. Et je vais vous présenter certains extraits du Messie promis à l'Islam, où je vais essayer de vous simplifier certains des dires du Messie promis à l'Islam. Donc, là, maintenant, on va rentrer dans la dernière partie de la sourate Al-Fatiha. Donc, ça va être les versets Ihdina sirat al-mustaqim. Montre-nous le droit chemin. Sirat al-ladina anamta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont attiré ton courroux, ni de ceux qui se sont égarés. Donc, on va aujourd'hui se focaliser sur ces points-là. Et quand on lit ou quand on prie, on est en train de prier à Allah. Montre-nous le droit chemin. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin, et même avant tout, allons même au-delà de ce verset. On dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous supplions. Montre-nous le droit chemin. Le quatrième calife, rahimahullah, il dit que regardez, si vous ne mettez pas de pause entre ces versets, ça signifiera que c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous supplions. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Pas de ceux qui ont attiré ton courroux, ni de ceux qui sont égarés. Ça veut dire qu'on est en train de prier à Allah. On dit que c'est que on veut t'adorer. Mais même pour notre adoration, on a besoin de ton isti'anat. On a besoin de ton aide. Et en réalité, ce qu'on est en train de demander à Allah, c'est que cette aide, c'est en fait, pour nous, la prière, c'est en fait, montre-nous le droit chemin. Donc, ce ibada et cette aide divine qu'on nous demande à Allah, c'est pour que Allah nous montre le droit chemin. Et ce n'est pas un chemin quelconque. C'est le chemin que tu as comblé, tu as comblé les gens de tes faveurs. Maintenant, il y a certains points que je vais mentionner ici. Tous les jours, dans la prière, chaque musulman, homme ou femme, on prie en ces mots que, oh Allah, montre-nous le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de tes faveurs. Donc on est en train de demander à Allah de nous montrer ce chemin des gens que tu as récompensés. Et lorsqu'on lit la sourate An-Nisa, verset 70, Allah dit que وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Que ceux qui obéissent à Allah et à son messager et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces gens qu'Allah va récompenser. Allah dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ceux qui obéissent à Allah et à son prophète, ça va être ceux-là
qu'Allah va récompenser. Et le même mot an'ama a été utilisé. Dans la sourate Al-Fatiha, c'est an'amta. Donc on est en train de demander à Allah, montre-nous les gens que tu as récompensés. Et quand on regarde la sourate Nisa, on s'aperçoit que les gens que Allah récompense sont qui? Allah dit an-nabiyyin, les prophètes, wa siddiqin, les véridiques, wa shuhada, les martyrs ou les témoins, wa salihin, les gens pieux. Donc on est en train de demander à Allah, oh Allah, on veut que tu nous montres le chemin que tu as récompensé. Et c'est quel chemin? C'est le chemin des prophètes, c'est le chemin des véridiques, c'est le chemin des martyrs, c'est le chemin des pieux. Donc on est en train de demander à Allah, montre-nous ce chemin qui a été utilisé par les gens qui ont été récompensés. Et ce chemin, il n'est pas facile. Il est très difficile. Et c'est pour cela qu'on est en train de demander l'aide d'Allah. Que, oh Allah, nous voulons que tu nous montres ce chemin qui a été emprunté par les gens qui ont été bénis par ta main. Ce chemin est certes difficile. Et j'aurais besoin de ton aide pour aboutir à l'objectif que je veux atteindre. Maintenant, lorsqu'on analyse, maintenant, c'est quel chemin? C'est le chemin qui a été emprunté par, tout d'abord, les prophètes. Les prophètes qui ont été bénis par Allah. Les prophètes qui ont fait des efforts dans la voie d'Allah. Ils se sont sacrifiés dans la voie d'Allah. Et c'est sous la tribu de Ar-Rahim qu'ils ont été bénis, qu'ils ont été comblés des faveurs de la part d'Allah. Mais quelle était la chose que ces prophètes ont fait le plus? Et quand on analyse le Coran, tous les prophètes, la première des choses où ils parlent, c'est I'budullah. Adorez votre Créateur, adorez Allah. Et c'est la première des choses, le premier des messages qui est donné par les prophètes. C'est ibadat, c'est l'adoration d'Allah. Donc si on veut marcher sur la voie qui a été empruntée par les prophètes, ça veut dire qu'on va devoir faire ce que les prophètes ont fait. Et la chose sur laquelle ils se sont focalisés le plus, c'était l'adoration d'Allah. Aujourd'hui, j'ai écouté récemment un clip qui m'avait été envoyé. C'était un clip où c'était une session de questions-réponses qui nous avait été accordée. C'était le Mufti Saheb Kahlon, Saheb, Mufti Silsila du Pakistan. On lui a demandé, nous aussi, on a la chance de voir le khilafat parmi nous. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir le même statut que les Sahaba du Messie promis, alayhi salatu wassalam? Il a répondu que afin d'avoir les bénédictions, les faveurs des Sahaba, il va falloir faire les travaux des Sahaba. Vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas être récompensé par Allah si vous ne faites pas ce que eux ils ont fait. Et il a dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les Sahaba du Messie promis, alayhi salam? Ils restaient affamés et ils payaient la tchanda. Donc ces gens qui se sacrifiaient, c'est des gens qui se levaient au milieu de la nuit pour adorer leur Créateur. Mais qu'est-ce que nous on fait? Il a dit, nous, 2-3 heures, on regarde des séries Netflix. Et même là, on se demande, mais pourquoi on n'a pas les mêmes bénédictions? Pourquoi nos prières ne sont pas acceptées? Donc si on veut qu'Allah nous accorde les faveurs des gens qui ont été bénis par Allah, eh ben, il va falloir faire ce qu'eux, ils ont fait. Il ne faut pas attendre, rester assis, il faut prier, oh Allah, accorde-moi, mais il faut faire les efforts. Allah il dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si vous voulez que l'aide divine vous vienne, il va falloir faire les efforts avant. Il faut que l'aide divine vous sera accordée uniquement lorsque vous allez faire les efforts. Vous allez utiliser les moyens mondains. Et c'est là qu'Allah va vous aider. Donc, en ayant cette perspective en tête, on prie 5 fois par jour. Oh Allah, montre-nous ce chemin. Guide-nous vers le chemin qui a été emprunté par les prophètes d'Allah, les élus d'Allah.
les élites d'Allah. Leur premier message à leur peuple, c'était le ibadat, l'adoration d'Allah. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit à propos? Allah, il dit que Allah, il ne va jamais pardonner l'idolâtrie. Ceux qui commettent du shirk, ceux qui associent des partenaires à Allah. Ça, c'est un péché qu'Allah ne va jamais pardonner. Ça peut peut-être paraître très étrange. Mais pourquoi Allah n'a pas juste dit m'adorer? Pourquoi il ne nous a pas seulement encouragé de l'adorer? Pourquoi il a mis cet avertissement aussi que ceux qui commettent le shirk, qui associent des partenaires à Allah, alors ceux-là, ils ne seront jamais pardonnés. Pourquoi? Lorsque l'on réfléchit un peu plus, on s'aperçoit que l'homme, et c'est aussi une accusation de la part de nos amis athées, ils disent que la croyance en Dieu, c'est une imagination de l'être humain. Parce que l'homme, ça le réconforte de se dire qu'il y a quelqu'un en haut ou qui est là pour nous protéger, ça le réconforte. Donc c'est juste une imagination qui le réconforte et c'est pour ça qu'il l'a inventé. Le quatrième calife, il dit que, regardez, même si, admettons que c'est une imagination humaine, mais c'est quelque chose que l'homme, c'est naturel en l'homme, de se référer à quelqu'un qui est plus haut que nous. Donc peu importe que ce soit une imagination ou pas, on voit que, euh, on voit que cette imagination est là, ce besoin il est là. Donc l'homme se dit avoir besoin de croire en quelqu'un qui est au-dessus. Maintenant, si on croit, on a parlé du fait que Allah, c'est l'être qui est doté de tous les attributs parfaits qui ont été mentionnés dans le 5 ans. C'est l'être parfait. Maintenant, si vous placez votre croyance ou votre confiance en Allah, c'est correct. Mais si vous placez vous croyez en de faux dieux, qu'est-ce qui va se passer? Adoration, ça veut dire quoi? Adoration, comme on l'avait dit, ça veut dire inculquer les attributs d'Allah. C'est de devenir comme Allah. Adorer, ça veut dire devenir la personne ou l'être que l'on est en train d'adorer. Si vous êtes aujourd'hui, on est en train d'adorer quelque chose autre qu'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? Cette chose qui est autre qu'Allah, elle n'est pas parfaite, elle est imparfaite. Et comme elle est imparfaite, et qu'on va essayer de la suivre pas à pas et de devenir comme cette entité ou cet être, ça veut dire qu'on va aussi avoir des lacunes qui vont rentrer dans nous. Ça veut dire que comme elle est imparfaite, cet être, il n'est pas parfait, on serait aussi en train d'imiter certaines choses qui va nous commettre du tort. Et Khalifa Rabi Rahman, il va encore plus loin. Il dit que les gens qui croient, qui placent leur confiance en de faux dieux, c'est des gens qui, en fait, vont au final détruire l'humanité entière. Ils vont venir avec certains concepts qui vont détruire l'être humain. Par exemple, les gens aujourd'hui qui ont délaissé le monde, qui ont délaissé Allah, et qui sont en train de focaliser sur le monde. Ils ont fait de ce monde leur Dieu. Et regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, l'inégalité qui se trouve au sein du monde entier, l'écart qui se creuse entre le pauvre et le riche, l'injustice qui est faite au niveau gouvernemental, c'est des branches. Aujourd'hui, le capitalisme qui prend de l'ampleur, c'est quoi ça? Le prophète, Allah dit dans le Saint-Coran, faire un être humain, l'homme de Dieu ou le fils de Dieu, c'est égal à ce que tous les cieux et la terre soient détruits. C'est une chose qui est abominable aux yeux d'Allah. Mais regardez cette fausse croyance du christianisme. Le christianisme qui a été
le message de Jésus en tant que tel, c'est un message qui est correct. Mais ce que l'on a fait du message de Jésus, c'est ce qui a fait qu'il y a eu toutes ces années de persécution. Les gens, le christianisme enseigne la douceur. Il a un enseignement qui est très doux. Celui qui vous gifle sur une joue, avancez l'autre joue. Mais qu'est-ce que les nations chrétiennes ont fait? Les nations chrétiennes qui ont revendiqué le nom de Jésus, c'est des gens qui ont commis des atrocités, l'esclavage, la colonisation, etc. Et c'est encore aujourd'hui. Et c'est là en fait que les gens qui placent leur confiance dans des choses qui sont autres que le Dieu parfait, alors vous allez voir que ces gens vont commencer petit à petit à détruire l'humanité entière. C'est pour ça qu'il est très important de se tourner vers l'adoration d'Allah. Donc quand on dit qu'on prie à Allah, que voilà, on veut, montre-nous le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu accordes tes faveurs, c'est le chemin des prophètes. Et aujourd'hui, malheureusement, certains de nos frères musulmans disent qu'après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas avoir de prophète. Mais il ne faut pas oublier que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit, qui a appelé Jésus Nabiullah, prophète d'Allah. Et il a dit qu'il sera de parmi la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous les musulmans du monde entier, plus de 5 fois par jour, ils font cette prière. Oh Allah, montre-nous le chemin de ceux à qui tu accordes tes faveurs. Montre-nous le chemin des prophètes. On veut devenir des prophètes. On veut devenir des siddiq, des salih, des shuhada. Donc, enseigner une prière pareille et ensuite dire que le statut de l'apostolat est terminé, c'est contre la logique et l'enseignement de la sourate al-Fatiha. Et qu'est-ce qu'on veut? On prie aussi, montre-nous pas le chemin de ceux qui ont attiré ton courroux, ta colère, et ceux qui ont été égarés. Ceux qui ont attiré la colère d'Allah, c'était qui? Unanimement, tous les commentateurs disent que c'était les Juifs. Et ceux qui s'étaient égarés, c'était qui? C'était les chrétiens. Pourquoi les Juifs ont attiré la colère d'Allah? Parce que les Juifs ont nié, ont refusé un prophète d'Allah. Aujourd'hui, les Juifs, ils n'acceptent pas Jésus. Lorsque Jésus est arrivé et il s'est proclamé prophète, les Juifs, ils ont dit non. Avant toi, Élie doit venir et descendre du ciel. Et Jésus, fils de Marie, il a dit quoi? Il a dit que Élie, c'est Yahya, Jean-Baptiste. Les Juifs, ils ont dit, mais non, mais lui, il est né devant nous. Comment il peut être Élie? Il n'est pas descendu du ciel. Donc les Juifs, ils attendaient la descente physique de quelqu'un. Qu'est-ce que les musulmans sont en train de faire aujourd'hui? La même chose. Ils attendent la descente physique de Jésus. Et Jésus lui-même avait dit à son époque qu'il n'y a personne qui va descendre du ciel. Ensuite, on dit, ne nous montre pas le chemin des égarés. Les égarés, c'est qui? C'est les chrétiens. Pourquoi ils sont égarés? Parce qu'ils ont fait Jésus leur Dieu, ou leur fils de Dieu. Et qu'est-ce que les musulmans ils font aujourd'hui? Qui ne sont pas Ahmadis? Ils disent que Jésus, il est vivant depuis 2000 ans, et qu'il est assis à côté d'Allah. Ils sont en train de donner la divinité à Jésus. Ils disent que Jésus, il a créé des oiseaux. Jésus, il a fait ça. Jésus, il fait revivre les morts physiquement. Il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il y avait un compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu sais que j'ai vu quelqu'un de ta famille qui s'est présenté au jour du jugement. Et Allah lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Et en fait, il était tombé en martyr dans la voie d'Allah. Il a dit j'aimerais que tu me renvoies dans le monde afin que je puisse me resacrifier sur ta voie. Allah lui dit non, tu ne peux pas le faire. Mais nous, les musulmans, aujourd'hui, on croit que celui qui meurt, Jésus, il va venir, il va le faire revivre. Il va faire quelque chose que même Dieu ne peut pas le faire. Donc on voit que la réalité de l'Ahmadiyya, nos croyances sont basées sur les enseignements de la sourate Al-Fatiha. So today I will be continuing the tafsir of Surah Al-Fatiha. I will be mentioning some points mentioned by Khalifatul Masih Rabi rahimahullah and also some points mentioned by the promised Messiah alayhi salatu wassalam. The Khalifa Rabi rahimahullah mentions that when we pray that Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, which means that
Thee alone do we worship, and thee alone do we beseech for help. And then we say, show us, guide us to the right path, the path of those whom you have blessed with your favors, right? Khalifa Rabi says that if you see that this prayer is actually a continuation, we are asking help. That first we say, thee alone do we worship, and thee alone do we beseech for help. But help for what? In order to show us the path of those who you have blessed, the path of the mun'am alayh. And that path is not easy. That path is very hard to achieve, because that path is the path of the prophets. And when you speak about the people who have been favored by Allah, the mun'am alayh, there is a verse of Surah Nisa, verse 70, which mentions that وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. That those who obey God and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there will be those who will be blessed by Allah, favored by Allah. And the same word has been used here in Surah Nisa. It is an'ama Allahu, an'ama, and in the Surah Al-Fatiha is an'amta. So the tafsir of Surah Fatiha has been done in Surah Nisa. And when you ponder over who are those people who have been favored, the verse follows and say, minan nabiyyin. They are the prophets, wa siddiqeen, the people of the truthful, wa shuhada, the martyrs, and wa salihin, and the pious people. So basically, when we ask Allah, oh Allah, we want you to show us the path of those on whom you have those who you have blessed, that path is not easy. It is a very tough path. And we have to remember that if you want to tread on this path, then we will have to make efforts in order to, and what we have to do, we have to follow the footsteps of those people, of those prophets. There was a recent clip that was shared with me. It was a clip of Kalon Sahib, the Mufti Silsila of our Jamaat. He came from Pakistan last year, I believe, and he had a question and answer session. A person asked him a question that, why is it that we also have witnessed Khilafat among us, but we do not have the same rank, or we do not share the same blessings of those Sahaba? Why is it that? Why is it that we haven't reached that level? And he replied by saying that if we do not behave like Sahaba, if you do not follow the Sahaba, how can we get the same blessings? By just sitting around and praying, nothing's going to happen. If we want to have the same blessings, then we will have to do the same things to achieve. We have to achieve those things. And he said, what do the Sahaba used to do? They used to stay hungry. They used to sacrifice themselves, and then they used to pay chanda. And he said, what do? We don't even write our income properly. We don't tell the truth. He said the Sahaba used to wake up in the middle of the night and they used to worship Allah the Almighty for 2-3 hours. What do? We watch for 2-3 hours, we watch Netflix series or dramas. And then we ask question, why don't we get the same blessings? So in this surah, if we are praying to Allah that we want the blessings of those of your chosen people, then we will have to analyze their life and see what is it that these people have done that changed their life, and why Allah Ta'ala has blessed them so much. And if you analyze the whole Quran, and if you look at the same first category, which is the prophets, every prophet, the first message he gave, it was to worship Allah. And the first commandment of Allah in the Quran is, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. O people, worship your Lord, who has created you and those people who were before you. And all of these prophets, the first message was the same. Open the Quran from anywhere, whenever there's a prophet mentioned, the first thing mentioned is ibadat. So if we do not worship Allah the Almighty properly, if we do not do our 5 daily prayers on time, and we do not pray by being concentrated, then we won't get the same blessings. So we have to remember, the month of Ramadan is here.
a month where Allah Ta'ala wants to shower us with rewards and blessings. If we are praying with concentration, if you are working up for ibadat, then Allah Ta'ala will surely bless us. But then look at what the Quran says. The Quran says that those who associate partners with Allah, Allah Ta'ala will never forgive them. So those who associate partners, those who commit shirk, these people will never be forgiven. Some people might think that why is it that Allah Ta'ala said this? He could have just said this, that just worship me. Why did he say that I will never forgive anyone who does not worship me? And Khalifa Rabi Rahimullah, he beautifully explained. He says that those people who worship someone else other than God, these people can lead to the destruction of human values. If you make someone else your God, you can actually, the whole human race can be destroyed. And he says that ibadat, it means to, as we said, to inculcate the attributes of Allah the Almighty, fulfill the rights of God, to fulfill the rights of human beings. So when we worship Allah the Almighty, we want to become like God. So when you will be worshiping someone else, you will be trying to do the same thing. But as we have learned, Allah is the being who is the most perfect. He has no defects. And other than God, there is nothing such as perfect. So if you place your belief in someone other than God, then that thing that you will be worshipping, it will certainly have some defects. And what would happen? You will inculcate those defects in you. For example, if someone worships a snake, then obviously he will be worshipping it because he likes the snake. But he will start behaving like a snake as well. And we have certain religion who do worship these type of animals. The Greek mythology, if you look, they worship the sun, the moon, the wind. And right now, what's happening? And look, we have been warned by the Holy Prophet Muhammad of the fitna of Dajjal, right? And what is the fitna of Dajjal? There are those nations who have made a human being the son of God. And this is why in Surah Kahf, Allah Ta'ala states, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. He warns you, those people who say that Allah Ta'ala has a son. And what those nations did in the name of Jesus, because Jesus' true teaching was never this. He never said that to worship me. And this is what Allah Ta'ala said in Surah Al-Ma'idah. He asked him, did you tell people to worship him and his mother? You and your mother? He said, no. I never said that. But when you start worshipping someone else, then you commit atrocities. And all of those nations who came with this Trinitarian belief, they persecuted people. Colonization, slavery. So you see, because it is in the nature of God to worship someone else other than God. Now, coming to another point I want to mention here, that we pray to Allah the Almighty to show us the path of those you have blessed. And we have just learned that the path of those is the path of the prophets, the Siddiqeen, Shuhada, and Salihin. So we are day and night worshipping Allah the Almighty in Surah Al-Fatiha, that, oh Allah Ta'ala, we want to become like prophets. We want you to show us the path that leads to prophet. But we have this whole debate going on, and still going on, that the issue of prophethood, the Holy Prophet Muhammad ﷺ has called the Messiah who is to come in the latter days Nabiullah 4 times in Muslim. But he also said that he will be كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وإمامكم منكم.
He will be from among the Muslims. He won't come from outside. And the Muslims are praying that, oh Allah Ta'ala, show us that path that leads to prophethood. So he will not come from outside. He will come from within the Muslim Ummah. And we have the same thing in the Quran, where Allah Ta'ala says, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah Ta'ala has promised those who believe, minkum, among you, O Muslims, and do good deeds, that He will make them successors. And the promised Messiah says, the minkum there is the same as the minhum in the hadith. So we have to remember that we are praying for that. If we believe that Jesus in the heavens, who came to the Bani Israel, He's not from the among the Muslim Ummah. He's from he's from outside of the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Jesus has been declared death with more than 30 verses of the Holy Quran. But let's go a bit further. We say, don't show us the path of those who have incurred your anger. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ. We want you to show us the path of those who have incurred your anger, your wrath. وَلَا الضَّالِينَ. And not those people who have gone astray. Who are those people who have incurred the wrath of God? Unanimously, all the commentators of the Holy Quran say that they are the Jewish people. And ad-Dhalin, they are those people, the Christians are mentioned there. And why? For example, what did the mistake that the Jewish people do? They have rejected a prophet of God. They have rejected Jesus, peace be upon him. When Jesus came and said that he's the prophet, he's the Messiah, the Jews said, no. Before you, Elijah has to come from the heavens, physically. Jesus said, Elijah is Yahya, John the Baptist. The Jews said, no, he was born between us. He never came from the heavens. What are the Muslims doing today? They are waiting for someone to come from the heavens. And then we say, we don't want to be don't show us the path of those who've gone astray. Who are those who have gone astray? The people who have made Jesus the Son of God. And they believe him to be God. And what are the non-Ahmadi Muslims believing? They believe that Jesus, the one who came to the Bani Israel, to the Israelites, he's alive since 2,000 years. And he will come. He's alive. He creates birds. He gives life to the dead. Even something that God couldn't do. There's a hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was about the Holy Prophet was so in a vision that a person was on the day of judgment. Allah Ta'ala asked him, what do you want? He was martyred in the way of God. And Allah Ta'ala asked him, what is your wish? And he said, I would like to come back to the world and be sacrificed. I want to sacrifice myself again in your way. Allah Ta'ala said, no, I can't do that. This is against my law. But they believe Jesus can do it. So we know, this is such a comprehensive prayer. The promised Messiah states that a complete prayer is the prayer the prayer that you ask, it should ask for the best and should also ask protection for the worst. And this prayer, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Lazina An'amta Alaihim, does that. You ask for the best reward and you also ask protection for the worst thing that can happen. And to follow the path of those, not follow the path of those who have incurred the wrath and who have gone astray. So may Allah Ta'ala enable us all to benefit from Surah Al-Fatiha, inshallah. तो हम आज भी सूरह अल-फातिहा का जो दर्स जो है वो जारी रखेंगे और खलीफतुल मसीह राबी रहमहुल्लाह सूरह अल-फातिहा की तफसीर में फरमाते हैं, ख़ास तौर पर जो टुकड़ा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, तू हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल किया गया और ना ही उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। खलीफा राबी फरमाते हैं कि अगर हम इसको बग़ैर रुके इन आयात को लें तो जब हम इबादत का अल्लाह ताला के हम तुझसे इबादत मांगते हैं और तुझसे मदद मांग रहे हैं
تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مدد ہم مانگ رہے ہیں یہ دراصل اس چونکہ ہماری دعا ہے کہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور یہ راستہ جو ہے اس راستے پر چلنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل راستہ ہے اور اس کو پانا بہت مشکل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہم تیری ہی مدد کے ذریعے سے ہمیں یہ راستہ مل سکتا ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ راستہ کن لوگوں کا ہے، کون لوگ ہیں وہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، تو جب ہم سورہ نساء کی آیت دیکھتے ہیں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انعام برسائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، نبی، صدیق، شہداء اور صالح، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم یہی دعا کرتے ہیں 5 نمازوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کا راستہ دکھا، اور یہ راستہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں، اس کے لیے اور اس راستے کے لیے جو مدد ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اور جب ہم ان لوگوں کا راستے کی طرف چلنے کی دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ راستہ کیسے پا سکتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی کسی نے ایک کلپ شیئر کیا، مفتی سلسلہ کانو صاحب کا تھا، بشیر احمد کانو صاحب، جو لاسٹ ایئر if I'm not wrong کینیڈا آئے تھے، اور ان کی سوال و جواب کی مجالس بھی تھی پورے کینیڈا میں۔ کسی نے سوال کیا کہ صحابہ ہم نے بھی خلافت کو دیکھا ہے، لیکن وہ برکات جو صحابہ کو میسر تھی یا وہ مقام جو صحابہ کو تھا وہ ہمیں کیوں نہیں میسر؟ کالو صاحب نے، مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر ہم نے صحابہ والے کام ہی نہیں کرنے تو صحابہ والی برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ خود بھوکے رہتے تھے اور چندہ دیتے تھے، ہم اپنی آمد ہی ٹھیک نہیں لکھاتے، تو ہمیں ان کی برکتیں کیسے ملیں گی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ راتوں کو اٹھ کے 2-3 گھنٹے دعائیں کیا کرتے تھے، تہجد پہ دعا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 2-3 گھنٹے ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بیٹھ کے کہ ہمیں وہ نعمتیں میسر نہیں آ رہی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اگر ہم اس سورہ فاتحہ میں وہ نعمتیں چاہتے ہیں جو نبیوں اور صدیقوں، شہداء اور صالحین کو ملی ہیں، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اور اگر ہم غور کرتے ہیں قرآن کریم پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا سب سے پہلا میسج اپنی قوم کی طرف عبادت کا تھا، سب سے پہلا۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم ہی عبادت کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، پہلا حکم ہی عبادت کا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کا معیار کیا ہے۔ کیا ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں نماز کا ترجمہ آتا بھی ہے یا نہیں؟ اور ہم سجدوں میں دعائیں کتنی کرتے ہیں؟ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، ہم نے پچھلے دروس میں ہی پڑھا تھا کہ انسان اور جاندار میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، ہم کتنا وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں گزارتے ہیں؟ کیا ہم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو یہ باتیں ہمیں سوچنی پڑیں گی، خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے جو ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں قرآن کریم سے ایک خاص تعلق ہے، ہم آج کل درس القرآن پڑھ رہے ہیں، اور سورہ الفاتحہ ام الکتاب اور ام القرآن جس کا خطاب دیا گیا، اور وہ ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ اگر ہم نبیوں کی طرح بننا ہے تو ہمیں ہی نبیوں والا کام کرنا پڑے گا، اور عبادت ہمارا معیار ہے، اٹ از دا یارڈ اسٹک، یہ وہ میجر ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہمارا تعلق کیا ہے۔ اور پہلا جیسے کہ میں نے کہا تھا، عبادت سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہماری عبادتوں کا معیار کیا ہے؟ ہمارا ایک دوسرے سے سلوک کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟
دیکھیں یہ جو امانتیں ملتی ہیں ہمیں، عہدے بھی ملتے ہیں، کیا ہم ان عہدوں کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم تو اس کو فضل الہی سمجھتے ہیں، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانیں، عہدہ بھی ایک عبادت ہے، کیا ہم اس عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ عاجزی انکساری، عبد بننا، غلام بننا، کیا ہمیں عاجزی انکساری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی پڑیں گی، اور اس کے بعد ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ دعا اسی وقت کامیاب ہوگی، اور اس کی مدد بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ آسان رستہ نہیں ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے اس کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ شرک وہ گناہ ہے جو میں نہیں بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ صرف یہی کہہ رہا تھا کہ میری عبادت کرو، لیکن اس نے اتنا سختی سے یہ کیوں فرمایا کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا؟ کچھ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ جیلس ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ کسی چیز اوپر کی ہستی کو کی عبادت کرے، اور فرمایا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو تمام پرفیکٹ صفات کی جامع ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانیں گے، وہ خدا پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ تو اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ خدا مانیں گے، اس کے اندر آپ اس کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کریں گے، تو جو اس میں خامیاں ہوں گی وہ بھی آپ میں آ جائیں گی۔ اور خلیفہ رابع نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی شرک کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، اور یہ حضور فرمایا کہ یہ جو چیز ہے دوسروں کو خدا بنانا، یہ ان ایکچویلٹی انسان کو سب سے بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، انسانیت کو۔ اب دیکھیں کہ جن قوموں نے سلیوری اور کولونائزیشن ساری کی ہے، انسانوں نے ٹرینیٹیرین کرسچینٹی کے نام پہ کی ہے، اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا خدا بنا لیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بہت نرمی کی تعلیم تھی کہ کسی نے آپ کو ایک گال پہ مارا، دوسرا گال آئے کر دو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوموں نے جنہوں نے ایک انسان کو خدا بنا لیا، کتنا ظلم کیا ہے انسانوں پر، انسانیت پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، کہ ایسے لوگ انسانیت کے لیے خطرہ ہیں۔ تو ہمیشہ ہی مد نظر رکھیں کہ اگر ہم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں تو ہمارا آپس میں تعلق کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم کتنا وقت جو ہیں ہم اپنے عہدوں کو بھی کتنی ذمہ داری سے نبھاتے ہیں۔ اگر کوئی ناظمین ہیں، ان کو عہدے ملے ہیں، تو ہم کیسے عہدے نبھاتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کام ہے، حالانکہ یہ خدمت ایک فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو شادی شدہ خاوند ہے، اس پہ اس کی بیوی بچوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ اگر خاوند کا بیہیویئر ہی نہیں ٹھیک بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو وہ عبادت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اور رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرنے والے بنیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منعم علیہ لوگوں کا رستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نام یافتہ لوگ وہ ہیں جو ان میں نبی انبیاء بھی آتے ہیں، صدیق بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں، صالحین بھی آتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو ختم نبوت کا جو نعرہ لگتا ہے، اکثر دعا ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں وہی والی عطا فرما، لیکن جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں وہ انتظار کیا کر رہے ہیں؟
وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا نبی آئے جو موسوی سلسلے کی سلسلے کا ہو، مسلمان میں سے نہ ہو. مسلمانوں کو دعا سے کھا دی ہے لیکن وہ قبول کبھی بھی نہیں ہوگی ان کے مطابق. اس لیے اگر ہم سوچیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ وہ جو مسیح آئے گا وہ منکم، وہ تمہیں میں سے ہوگا. اور چونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت نے دعا کے ذریعے سے ہی آنا تھا. اور حضرت مسلم نے فرمایا کہ سب سے مکمل دعا، چونکہ سورہ فاتحہ سب سے مکمل دعا ہے، اس لیے انہیں سب سے مکمل دعا سکھائی بھی ہے. جب حضور نے فرمایا کہ سب سے بیسٹ دعا وہ ہے، وہ جو اگر اس دعا میں آپ سب سے اچھی چیز مانگیں اور سب سے بری چیز سے آپ پناہ بھی مانگتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے انعامات مانگ رہے ہیں اور نبیوں کے انعامات مانگ رہے ہیں جو سب سے اعلیٰ انعامات ہیں. اور جو اگلا حصہ ہے آیت کا کہ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہمیں نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا، وللضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے ہیں. اب جو جن پر غضب نازل کیا گیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، وہ یہودی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا، یہودیوں نے کہا کہ نہیں، تم سے پہلے ایلیا نبی نے آنا تھا اور اس نے آسمان سے آنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو یحییٰ ہیں علیہ السلام. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ یحییٰ تو انہی میں پلا بڑا تھا، اور وہ ایک ایسے شخص کا انکار کر رہے تھے جس نے جسمانی طور پر آسمان سے نازل ہونا تھا. آج جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان جو احمدی نہیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جسمانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا. دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ہم انتظار کریں کہ وہ آسمان سے کوئی بندہ، کوئی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو 2000 سال پہلے آئے تھے. اس کے بعد بولا دالی، ہمیں گمراہوں والا راستہ بھی نہ دکھا. گمراہ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا. اب جو احمدی نہیں ہے وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آسمان پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے آنا ہے. اب جو شخص جس کی عمر 2000 سال ہے، اس نے آ کے کام کیا کرنا؟ اس سے تو ہلا بھی نہیں جانا، لیکن اس کو ایک قسم کی خدائی دے دی ہے. پھر ان کے ایمان کیا؟ ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں جسمانی طور پر، ایسی چیز وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکا. ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ آن وسلم کو کشفی طور پر دکھایا گیا کہ ایک شخص جو شہید ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور میں تیری راہ میں دوبارہ قربان ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ میری سنت کے خلاف. لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا وہ عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں ان کے مطابق. تو دیکھیں یہ ایسے بلیفس ہیں جو ان لوگوں میں آ چکے ہیں، اور وہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں مسیح السلام کے زمانے میں، اور وہ سورہ الفاتحہ میں بیان ہو گئے. اب دیکھیں کہ ہم نے اتنی چیزیں ہم نے سورہ فاتحہ میں سیکھی ہیں، اس کی صرف 7 آیات. اور اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام ہے، یہ ساری کی ساری سورہ فاتحہ کے بارے میں. اور میں نے ابھی اس کا ایک پرسنٹ بھی نہیں میں نے آپ کو بتایا، اس کے 416 صفحے ہیں، کئی اس کے پوائنٹس ہیں، لیکن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، اور جو آخری وقت تھا وہ بھی ذکر آ گیا کہ مسلمانوں نے کرنا کیا ہے. وہ بچے ہیں نا، جب بچے کو آپ کہیں نا کہ یہ چیز تم نے نہیں کرنی، وہی چیز وہ جا کے کرتے ہیں. تو ہم نے دعا کی تھی، کہہ رہا تھا ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، لیکن ہم اس میں ہی پھنس گئے. اس لیے ہمارے لیے بطور احمدی دس از اے فیور آف گاڈ کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عبادتوں پہ زور دیں. یہ پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور ہم نے الرحمن اور الرحیم کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے. ان دونوں صفات کو مد نظر رکھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الرحمن اور الرحیم کی دونوں صفات کے ذریعے سے ہمیں برکات عطا فرمائے. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کچھ سوال ہیں یا نہیں.
سوال تو نہیں آئے. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si vous n'avez pas de questions, je peux peut-être rajouter certaines choses. On récapitule un peu ce qu'on a fait et le lendemain, Inch'Allah, on va commencer la sourate Al-Baqarah, Inch'Allah. اگر کچھ لوگوں کے سوال ہیں وہ کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کا جواب جو ہے وہ دے سکوں. چونکہ سوال نہیں ہے تو ہم اس درس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سورہ الفاتحہ کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر کو مد نظر رکھ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی bless you all. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.